السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے بزنس آئیڈیاز، بزنس اور گورنمنٹ جاب. میں آپ کو دو چار باتیں بتاتا چلوں. کافی لوگوں کو اعتراض ہے ہماری ویڈیو بنانے سے. کافی لوگ یہ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا کام شروع کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا، سب کے کام ہر کسی کو ٹھیک نہیں لگتے. غلطیاں نکالنا دوسروں کا کام ہے، ہمارا کام ہے کام کرنا. کسی کو اچھا لگے، کسی کو برا لگے، اس کی مرضی ہے. میرے خیال میں یہ غلط کام تو لگے. تو مزید دن بدن اچھا کنٹینٹ لانے کی کوشش بھی کر رہا ہوں. تو آپ چلتے ہیں سر ٹاپک کی طرف. بزنس آئیڈیاز پاکستان میں نہیں، اس پورے ورلڈ میں. اب ہم بات کرتے ہیں بزنس آئیڈیاز کی. پاکستان کے علاوہ اور پاکستان میں بھی تقریباً زیادہ تر لوگوں کا مائنڈلی سیٹ، ذہنی رجحان گورنمنٹ جاب پہ ہوتا ہے، سرکاری تنخواہ. لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑھاپے میں ہمیں کام آئے گی، ایک پکی سیلری لگ گئی ہے، ہم برباد نہیں ہوں گے، ہمیں کھانا ملے گا، ہمارا بہترین زندگی گزار سکیں گے. لیکن یہ ایک پابند لائف ہے. میں اسے پابند لائف کہوں گا. انسان جتنا آزاد رہ کے کر سکتا ہے نا، اتنا پابندی میں انسان کچھ نہیں کر سکتا. یہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ جہاں پہ سیٹ ہوئے ہوتے ہیں، وہیں تک انسان کی سوچ ہوتی ہے. ہمارا ایک رجحان بنا ہوا ہے کہ ہماری دوڑ صرف سرکاری جاب تک، سرکاری ملازمت تک ہی ہوتی ہے. ہم اس سے آگے سوچتے نہیں. ہمیں یہ پتہ نہیں یہ آزاد زندگی، یہ آزاد مائنڈ، یہ انسان اس کے ساتھ کیا کچھ کر سکتا ہے، کیا کچھ سوچ سکتا ہے، کتنا آگے جا سکتا ہے، کیا کیا کر سکتا ہے. ہمارے گاؤں یا شہروں میں زیادہ تر لوگ ہوتے ہی یہ گورنمنٹ ملازم، اور اس سے جو کم ہوں وہ مزدور ہوں گے. یہ بزنس بہت کم لوگ کرتے ہیں. بزنس بہت کم لوگ کرتے ہیں. ہر بندے کو سمجھ ہی نہیں ہے بزنس کی. یہ بزنس بہت بہترین چیز ہے. اس پہ صحیح طریقے سے صحیح ٹائم پہ انویسٹ کی جائے تو اس سے بہتر انسان کی زندگی میں اور کوئی کام نہیں ہے. سب سے پہلے انسان آزاد رہتا ہے. انسان آزاد خیال اپنے بزنس کے بارے میں سوچتا ہے، اور اس کے بعد انسان ہر چیز کا خود مختار ہوتا ہے. دیکھو، ایک کام آپ کرتے ہو کسی کے لیے، صبح سے شام تک آپ جو کام کرو گے، آپ کیا سمجھتے ہو اس کو اتنا ہی بینیفٹ ملتا ہے جتنا وہ آپ کو پیسے دیتے ہیں؟ نہیں، کم از کم اس کو اس کام کا 2-3 گنا آپ کی جو دیہڑی ہے وہ چھوڑ کے اس سے زیادہ ملتا ہے. تو وہ آپ کو ایک حصہ آپ کو دے دیتا ہے. مائنڈ سیٹ اس کا ہے، قوت آپ کی، طاقت آپ کی ہے. تو آپ کام کرتے ہو اور وہ دماغ چلاتا ہے اور یہ استعمال کرتا ہے، تو اس کا بینیفٹ زیادہ ہے. یہ ہر بندے کی سمجھ میں نہیں آتی. یہ بزنس ہر بندے کی سمجھ میں نہیں ہوتا. یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا، لیکن جو کرتے ہیں یہ بڑے جگرے والے لوگ ہوتے ہیں. کیونکہ یہ شروع میں تو مطلب کوئی بھی کام آپ کرو گے نا، ایک قسم کا یہ سمجھ کے کرنا پڑتا ہے یہ رسک ہے. بالفرض آپ ایک چیز لے رہے ہو، وہ 1 لاکھ روپے کی ہے یا 50,000 کی ہے، آپ کے پاس پڑا ہی 50,000. آپ لیتے ہیں فائدہ اٹھانے کے لیے، نکلے گی وہ واپس 1 لاکھ روپے میں. آپ کے پاس 50,000 روپے. آپ وہ ہر بندہ تو وہ نہیں لیتا. 10 بندے ہیں، اگر 10 میں سے 2 بندوں کا آئیڈیا ہو کہ لے لو یار یہ نکل جائے گی، لاکھ میں نکل جائے گی، تو وہی بندہ لوگا جو دل والا ہو، جس میں جگرا ہوگا، یہ بھی سوچ کے چلے گا کہ یار، بعض لوگ یہ سوچیں گے یہ میں پیسے سے لوں گا تو یہ بانڈ ہو جائے گی اور میرے پیسے ڈوب جائیں گے، پھنس جائیں گے. میں انہیں پیسوں سے روزگار چلاتا ہوں، انہیں سے زندگی کا نظام چلاتا ہوں، یہ پیسے بھی پھنس گئے تو میں کیا کروں گا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. آپ دماغ چلاؤ، آپ سوچو، مارکیٹ میں پبلسٹی کرو. آپ جو بھی سوچو گے اس سے کچھ نہ کچھ آپ کو اچھا ہی ملے گا، بجائے اس کے کہ آپ ایک پارٹ ٹائم ڈیوٹی کرو اور 1,000 روپیہ یا 1,500 روپیہ آپ دیہڑی پہ کام کرو. یہ فکس انسان کے لیے دیہڑی ہوتی ہے. اس میں انسان کو آگے بڑھنے کے کوئی چانسز نہیں ہوتے ہیں. کہتے ہیں دنیا میں 95% انسان یہاں سے نیچے سے کام کرتے ہیں، پاور سے، اور 5% انسان جو ہے نا اس کا استعمال کرتے ہیں. وہ 95% جو اس کا استعمال کرتے ہیں، شریر کا، جسم کا، طاقت کا. اور وہ لوگ جو اس کا استعمال کرتے ہیں دماغ کا،
وہ ان پہ راج کرتے ہیں، وہ ان پہ حکومت کرتے ہیں، وہ نظام دنیا چلاتے ہیں. نظام دنیا تو اللہ چلا رہا ہے، لیکن یہ دنیا میں جو بڑے بڑے معاملات اور سسٹم اور ایسا اور سیٹنگز اور سب سے بڑھ کر جن کے نام جو لوگوں کے آتے ہیں، وہ آدمی ہوتے ہیں جو اس کا استعمال کرتے ہیں، جو دماغ سے سوچتے ہیں، بجائے اس کے آپ یہ سمجھیں کہ بھائی طاقت سب کچھ ہے. طاقت نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بہترین طاقتور چیز انسان کو یہ دیا، دماغ. انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ دماغ دیا جس کی بنا پر انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا. انسان سمجھتے ہیں کہ یار ہم تو خوبصورت ہیں، یا ہم میں کوئی اور الگ چیز ہے، ہم میں سب کچھ جانوروں جیسا ہی ہے، حیوانوں جیسا ہی ہے، ہم تھوڑے سے ان سے ہٹ کے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات صرف اس لیے کہا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا، ہم سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، سوچ سمجھ رکھتے ہیں. اگر ہم اس کو استعمال نہیں کرتے تو ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے. اب تک کے لیے اتنا کافی ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور میری ویڈیو کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.